میں کلام پیش کرنے کے لیے پرنسپل ماڈل ہائی اسکول خبرو جناب غلام رسول صاحب سے ملتمس ہوں، آپ کشمیر پر کلام پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام ڈی سی صاحب، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس، عزیز طلباء، ٹیچرز، السلام علیکم۔ اس کلام کا عنوان ہے خون کی ہولی رہے گی کب تک کشمیر میں۔ تو میرے طلباء، آپ نے اس سربن کو میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ کو اجازت نہیں ہے؟ آپ بھی پڑھیں سر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خون کی ہولی رہے گی کب تک کشمیر میں، خون کی ہولی رہے گی کب تک کشمیر میں، ظالموں کے ظلم کی کرتا ہوں اب تشہیر میں، ظالموں کے ظلم کی کرتا ہوں اب تشہیر میں، دندناتے ہیں عدو کیوں کر میری جاگیر میں، دندناتے ہیں عدو کیوں کر میری جاگیر میں، نام جب لکھا تو آیا ہے لہو تحریر میں، مجھ کو رونا آ گیا کرنے لگا تقریر میں، کیا ہوا ہے دوستو فردوس کی تصویر میں، خون کی ہولی رہے گی کب تک کشمیر میں، خون کی ہولی رہے گی کب تک کشمیر میں۔ اس جہاں میں بسنے والے سارے انسان ایک ہے، اس جہاں میں بسنے والے سارے انسان ایک ہے، خاص کر روئے زمین پر ہم مسلمان ایک ہیں، مذہب و ملت عقیدہ دین و دنیا ایک ہیں، اور خدا قبلہ نبی احکام قرآن ایک ہے، منکرو دیکھو ذرا قرآن کی تفسیر میں، خون کی ہولی رہے گی کب تک کشمیر میں، وحشتیں بڑھ جائے گی اے ظالمو یہ جان کر، وحشتیں بڑھ جائے گی اے ظالمو یہ جان کر، ہم کبھی جھکتے نہیں باتیں تمہاری مان کر، کرتے ہیں باتیں ہمیشہ حق وہی پہچان کر، ہم کھڑے کشمیر میں دائم ہے سینے تان کر، تم بھی دیکھو کتنی طاقت ہے تمہارے تیر میں، خون کی ہولی رہے گی کشمیر میں، خون کی ہولی رہے گی کشمیر میں۔ تم نے شاید طاقت ایمان کو دیکھا نہیں، تم نے شاید، یہ انڈیا کو ہم لوگ کر رہے ہیں، تم نے شاید طاقت ایمان کو دیکھا نہیں، دیکھ لو گے تو اسے سہنے کا بھی آرا نہیں، دل پہ گہرا زخم اب تک تم نے جو کھایا نہیں، اس لیے طاقت کا ظالم تم کو اندازہ نہیں، طاقتیں اگنی میں ہے یا نعرہ تکبیر میں، خون کی ہولی رہے گی خون کی ہولی رہے گی۔ تم رگے مسلم پہ یوں خنجر چلانا چھوڑ دو، تم رگے مسلم پہ یوں خنجر چلانا چھوڑ دو، گھر کے گھر گاؤں کے گاؤں کو جلانا چھوڑ دو، غنچہائے گل کو مٹی میں ملانا چھوڑ دو، زندگی کو موت کا شربت پلانا چھوڑ دو، جنگ ہی لکھی ہے کیا کشمیر کی تقدیر میں، خون کی ہولی رہے گی جنگ ہی لکھی ہے کیا کشمیر کی تقدیر میں، خون کی ہولی رہے گی کشمیر میں۔ آخری یہ چند اشعار ہے۔ کفر کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام ہے، کفر کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام ہے، اس کی ہر خواہش باطل اور خیال خام ہے، موت ہی اب کافروں کا آخری انجام ہے، جان ہی دینا مسلمانوں کا بے شک کام ہے ہمارا ہی لہو کشمیر کی تعمیر میں، خون کی ہولی رہے گی ہے ہمارا ہی لہو کشمیر کی تعمیر میں، خون کی ہولی رہے گی کب تک۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ بہت خوب رسول صاحب، آپ اپنے جذبات کے اظہار کلام کے ذریعے پیش کر رہے تھے۔
اب ایک ضروری بات آپ تمام مقررین سے کرنا چاہوں گا کہ آپ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 3 سے 5 منٹ میں اپنی تقریر کو محدود کریں. کشمیر کے موضوع اور مظلوم کے حق میں بولنے کے لیے پوری دن اگر آپ کو دیا جائے تو آپ بول سکتے ہیں, یہ ہمیں بخوبی معلوم ہے. تو آپ سے گزارش ہے 3 سے 5 منٹ میں اپنی تقریر ختم کریں. آپ ایک طالب علم تقریر پیش کریں گے. آپ سب کے سامنے نام ہے یاور ہائی اسکول خپلو بالا سے کہ آپ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں 3 سے 5 منٹ کے اندر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مقدمین, صدر ذی وقار, مہمانان گرامی, شرکائے محفل, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کشمیر کا چمن مجھے دل پذیر ہے, کشمیر کا چمن مجھے دل پذیر ہے, اس باغ جان فضا کا یہ بلبل اسیر ہے, اس باغ جان فضا کا یہ بلبل اسیر ہے. ورثے میں ہم کو آئی ہے آدم کی جائیداد, ورثے میں ہم کو آئی ہے آدم کی جائیداد, جو ہے وطن ہمارا وہ جنت نظیر ہے, جو ہے وطن ہمارا وہ جنت نظیر ہے. محترم سامعین, 27 اکتوبر تاریخ پاکستان کی ایک سیاہ ترین باب ہے. جس دن ناپاک بحران نے رات کے اندھیرے میں خطہ جنت نظیر وادی کشمیر کے حسین سرزمین پر اپنا ناپاک قدم رکھا, اس دن سے نہتے کشمیر پر حملہ کر کے بھارت نے اپنی ناجائز قبضہ جما لیا. گزشتہ 7 صدیوں سے دہائیوں سے پاکستان کے شاعر پنجہ استعداد میں ہے. دشمن نے نئی طریقے سے اس جنت نظیر وادی میں ظلم بربریت کا طوفان کھڑا ہوا ہے, جس کی وجہ سے لاکھوں کشمیری اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں اور سینکڑوں خواتین کی عزت ناموس اجڑ چکے ہیں, اور درجنوں حریت قائدین پابند سلاسل کر چکے ہیں. آج وہ کشمیر ہے محکوم, مجبور و فقیر. آج وہ کشمیر ہے مجبور و فقیر. کل جسے اہل نظر کہتا تھے ایران صغیر, کل جسے اہل نظر کہتا تھے ایران صغیر. معزز سامعین, ستم بالائے ستم ہے کہ 72 سال گزر چکے ہیں, مگر کشمیر میں اب تک خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, اور پچھلے 1 سال سے انتہا پسند ہندوؤں نے خطہ جنت نظیر وادی کو انسانی تاریخ کا بدترین جن بنا رکھی ہے. وہاں معصوم کشمیریوں کی زندگی دوبار کر رکھی ہے. ان کا کھانا پینا نقل و حمل اور انٹرنیٹ سروس تک معطل کر رکھی ہے. ہسپتالوں کو تالے لگے ہوئے ہیں, مریضوں کے دم گھٹے جا رہے ہیں, قیادت بھی مجبور شاہدوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, اور ذہنی طور پر کینسر بھی کیا جا رہے ہیں. خطہ کشمیر ہے امت کی غفلت کا شکار, خطہ کشمیر ہے امت کی غفلت کا شکار. بیٹیوں ماؤں بیٹیوں کا دامن دل تار تار, بیٹیوں ماؤں بیٹیوں کا دامن دل تار تار. بہت کچھ سہ لیا اب فیصلہ ہو جائے گا, بہت کچھ سہ لیا اب فیصلہ ہو جائے گا. یا ستمگر تو رہے گا یا میری عزت وقار. معزز سامعین, کشمیر پر ہونے والے مظالم سے باقی پوری دنیا واقف ہے. پاکستان نے ہر عالمی پلان پر مسئلہ کشمیر کو بھرپور طریقے سے اٹھائے ہیں. انسانی حقوق عالم پر سب بار باور کر چکے ہیں. اقوام متحدہ میں وہ بھرپور آواز اٹھانے کے باوجود بھی آج کشمیری بہن بھائیوں کو اپنے حق ارادیت کو تسلیم نہیں کیا جا سکا. دنیا کشمیر کے معاملے پر خاموش تماشا بنے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کشمیری نوجوان گل اڑانے پر مجبور ہو رہے ہیں, قلم ساری ہو چکے ہیں. مگر بھارت کان کھول کے سن لے, جتنا ہی کشمیر بابا پر ظلم ڈالو گے اتنا ہی ان کی آزادی کی تحریک تیز ہوگی. انشاءاللہ وہ دن بھی ضرور آئے گا
جب وحدت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جب کشمیری نوجوان یوم سیاہ کے بدلے یوم نجات منائیں گے۔ یا رانے جہاں کہتا ہے کشمیر ہے جنت، یا رانے جہاں کہتا ہے کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملا ہے نہ ملے گی، یا جنت کسی کافر کو ملا ہے نہ ملیں گے۔ مہدی زمین بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی اب ہمارے فرض کے کہ ہم کشمیر کے لیے کس حد تک آواز بلند کرتے ہیں اور اس ظلم و بربریت کے خاتمے کے لیے کس طرح کفر کے ایوانوں کو لرزا سکتے ہیں، تاکہ دنیا میں اس دور کے فرعون بھارت سے مصلوب کشمیر کے قوم کو نجات دے سکے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں شکر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح و نصیب۔ یہ دے تعلیم یاور، اس کے لیے کاجو مہدی کی طرف سے 200 روپے کا انعام دیا ہے۔ اب میں آزادی ملے گا، آزادی ہاتھوں میں ہاتھ دو، کشمیر کے ساتھ دو۔ اب میں مولانا محسن علی صافی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ مختصراً اسٹیج پر تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم۔ حمد و صلاۃ کے بعد محترم و مکرم جناب شرجیل حفیظ وٹو صاحب ڈپٹی کمشنر ضلع گانچے، مولانا عبدالسلام صاحب، معزز شرکاء و سامعین ذوی الاحترام، ہم قیام کی حالت میں یہاں پر کشمیر کے ان مظلوموں کے ساتھ یہ تحقیق کے لیے کھڑے ہیں۔ میں یہاں پر مقررہ وقت میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا قانون وہ انسان کا ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، کائنات میں بسنے والی انسانیت آج شاید سوچ رہی ہوگی کہ دنیا کے جس خطے میں بھی ظلم ہو رہا ہے وہاں پر آزادی اور حریت مل جانا چاہیے اور ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، یہ ایرانی صغیر سے کشمیر اور بر صغیر سے ضمیر و امیر کبیر اور ڈاکٹر عبدالقدیر اور یوم تکبیر، ان تمام الفاظ کو ایک جملے میں اگر ہم سمیٹ کر بتا دیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کشمیر آزاد اب ہو چکا ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت جس کو اپنی طاقت کا بہت بڑا ذوق تھا اور یہ خیال کر رہا تھا کہ میں اپنی افواج اتار کر افغانستان کو ملیمیت کرنے کے بعد دنیا کے متعدد مظلوموں کے پیچھے لگ جائیں گے، لیکن آج دنیا کے سامنے یہ بات کھل کر آ گئی ہے، اور مودی کو جو اس دنیا کا سب سے بڑا موذی شخص ہے، جس کو امن کی فکر نہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو خود اپنے ہندوستان کی بھی فکر نہیں ہے۔ ارے مودی، تمہیں تو سوچنا ہوگا، اگر تمہیں ہندوستان کو بچانا ہے تو کشمیر کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو ان کا حق دینا ہوگا۔ جہاں تک ہم اقوام متحدہ کی بات کرتے ہیں، مسلمان ایک قوم ہے، دنیا کی نظروں، دنیا کی تھنک ٹینکس کے ممبروں، دنیا کے اندر قراردادوں پر دستخط کرنے والوں، دنیا میں پالیسی بنانے والوں، یہ تمہاری قراردادیں، یہ تمہارے اقرار اور یہ تمہارے اقوال کیوں افعال کے خلاف ہے؟ میں ایک پیغام دینے کے خاطر جو آرٹیکل 3 میں اقوام متحدہ نے
पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों से जो वादा किया था वो एक दफा पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ताकि नई नस्ल और ये नौनिहाल, हमें से बहुत सारों का ख्याल ये गुजरता रहा और अब भी इस ख्याल में हम मुब्तला हैं कि कश्मीर कभी हल होने वाला मसला नहीं है। मैं इस खाम ख्याली से यहाँ सुनने वाले सामीन को भी निकाल देना चाहता हूँ और ये तसव्वुर देना चाहता हूँ, मेरा ख्याल, मेरा ख्वाब, मेरा ईमान ये है कि हम में अगर मुसलमानियत आ जाए तो कश्मीर समेत दुनिया भर में जहां जहां पर भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उन तमाम का भी मसला हल हो जाएगा। यजीदी असाकिर इधर भी उधर भी, हुसैन आज भी करबला में खड़े हैं। मेरे दोस्तों, कुछ लम्हे के लिए वक्त ले रहा हूं, मुझे माफ कीजिए। वो करारदाद जो अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद लिखा है, मेरा कुरान, मेरे नबी का फरमान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, इन तमाम बातों को बड़ी तरफ छोड़कर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद का जो उन्वान है वो ये है, वो लिखते हैं इसके आर्टिकल की शिट नंबर 3 में, टू इश्यू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक्स, सोशल, कल्चर और ह्यूमैनिटेरियन। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में, अगर तुम्हारे जिस्म में इंसानियत मौजूद होती तो आज कश्मीर के अंदर निहत्ते मुसलमानों पर तुम्हें रहम आता। कहते हैं कैरेक्टर एंड इन दी प्रमोटिंग एंड इनकरेजिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फॉर फंडामेंटल is to sex, language और religion। ये सारा जुल्म मुसलमानों पर क्यों हो रहा है? तुम जुल्म करते रहोगे, हम दिफा करते रहेंगे। जंगे बदर से लेकर जंगे हुनैन और खैबर तक तमाम जंगों में मेरे नबी ने दिफाई जंगें लड़ी। और इंडिया वालों, हम तुम्हें बताना चाहते हैं, हमने 65 में दिफाई जंग लड़ी, हमने 71 में दिफाई जंग लड़ी और हमने 99 में कारगिल के मार में अहले गांसे ने उस यौम तकदीर, उस अमीर कबीर और उस ऐलान सगीर और उस कश्मीर पर अपनी जमीन को जिंदा करते हुए एक गैर मुनज़्ज़म फौज का किरदार अदा किया। मैं समझता हूँ गांसे का हर बासी पाकिस्तानी फौज का हिस्सा है। नाकाबिल तस्लीम फौज के साथ पाकिस्तान के अवाम खड़े हैं। कभी भी हिंदुस्तान इस सोच में मुब्तला न हो। हिंदुस्तान टूटेगा, हिंदुस्तान के हिस्से नखरे हो जाएंगे और पाकिस्तान मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। खास तौर पर इस गवर्नमेंट ने, जनाब वजीर आज़म ने जिस खूबसूरती के साथ कश्मीर के मसले को आलमी ऐवानों में पहुंचाए हैं, यह अपनी मिसाल आग है। और जनाब डीसी साहब की तरफ से भी उनके आमद का इस्तेमाल भी हमने इसी तरह के एक अजीम शान दिन के साथ कि उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों के साथ यकजहती के हवाले से इस दिन को इनेकाद करके आगाज किया था। और आज भी जिस शान और शौकत के साथ इन खूबसूरत बच्चों और अवाम नास की शिरकत के साथ ये जो दिन मनाए गए हैं, मैं उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ और तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि अपने इरादों को पुख्ता रखें और अपने अंदर लहू गर्म रखें, वलवला रखें। हम ये समझते हैं वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के पूरी मंजर से। उस दौर में जीना लाजिम है जिस दौर में जीना मुश्किल हो। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये थे मौलाना मोहसिन अली साकी साहब जो आज के दिन के हवाले से खिताब कर रहे थे। तालिब इल्म यावर के लिए काचो शाहनवाज उस्ताद मोहतरम की जानिब से 1000 रुपये का ऐलान है, ये आप वसूल करें। अब मैं खतीब जामे मस्जिद चकचन जनाब मौलाना अब्दुलसलाम साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप आएँ और आज के दिन की मुनासिबत से खिताब फरमाएँ।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم. محترم صدر جلسہ، آفیسران، علماء کرام، معززین شہر، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر ماشاءاللہ کشمیری مسلمانوں خصوصاً مظلوموں کے حق میں بہت اچھی باتیں ہوئی. ان اچھی باتوں میں سے جو ان پلیکارڈ کے حوالے سے جو مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ ہے کہ دیوار برلن گر سکتا ہے تو کشمیر کے یہ دیوار کیوں نہیں گر سکتی ہے؟ یقیناً گر سکتی ہے اور یقیناً یہ ختم ہو کے رہے گا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم مظلوموں پر رحم کریں. وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، انہی میں سے امام اور قائدین بنائیں. وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو زمین کا وارث بنائیں. جب قرآن کا اعلان ہے تو اس کو کون نہ کہہ سکتا ہے؟ کون اس سے انکار کر سکتا ہے؟ حقائق کی کیا طاقت ہے کہ اس کو بدل کر کسی غیر حقائق کی طرف لے جائے؟ میرے دوستو بھائیو، اب جب ہم کہتے ہیں کشمیر دیوار برلن گر سکتا ہے تو کشمیر کی یہ جو جاری لگائی ہوئی دیوار کیوں ختم نہیں ہو سکتی؟ شاید یہ جوان بچے آپ لوگوں تک ہماری وہ پرانی باتیں نہیں پہنچی عزیز طلبہ، اس لیے شاید آپ یقین نہ کریں، لیکن انشاءاللہ میری موجودگی میں ہی مجھے یقین ہے آپ سب کسی اور جلسے میں گواہی دیں گے. جس طرح یہ بزرگ لوگ سن 2000 کی اور 90 کی بیچ کی دہائی میں اس وقت انڈیا اور روس کا یہ جو کشمیر انڈیا کا باپ کشمیر روس کا بڑا ظلم و ستم ہوتا تھا، ہم نے کہا کہ تمہارے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کا ایٹم بم ہے. ہم یہ ایٹم بم گرا کر تمہیں ستیہ ناش کریں گے، تمہارے ٹکرے ٹکرے کریں گے. تو اس وقت لوگوں نے سوچا یہ مولانا پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے. آج الحمدللہ اس روس کی اس سور کی 11 ٹکڑے ہو گئے جن میں سے 8 اسلامی ممالک ہو گئے. تو آج آپ بھی میرے ساتھ دے دیں، ہم لا الہ الا اللہ کی دل و جان سمیت کریں گے اور یہ بم ہم اسلامی لا الہ الا اللہ کے بم کشمیر میں انڈیا میں مودی پر گرائیں گے. انشاءاللہ انڈیا کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، انڈیا کے 10 ٹکڑے ہو جائیں گے. 9 ٹکڑے اسلامی مملکت ہوگا، ایک ہندو تو اس کے لیے ضرورت ہے میرے دوستوں بھائیوں، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ دلو مجھے یقین ہے اس جلسے میں جو لوگ آئے ہیں خلوص سے آئے ہیں، محبت سے آئے ہیں، عشق سے آئے ہیں، کشمیریوں سے محبت، مظلوموں سے محبت لے کر آئے ہیں. دل و جان سے خدا کے لیے لا الہ الا اللہ کی ورد کریں. وہ دن دور نہیں ہوگا جب کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ. تو میرے ساتھ آواز بلند جو بھی لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، کشمیری ان کے مظلوموں کا واسطہ، بیواؤں کا واسطہ، یتیموں کا واسطہ لا الہ الا اللہ کا زور کا ورد کرے اور اس ثواب کو مسلمانوں کے حق میں اس کی قہر کو مودی اور اس کے ٹیم پر گرائیں گے تو انشاءاللہ انڈیا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. جو لوگ انڈیا کو ٹکڑا کرنا چاہتے ہیں وہ سب لا الہ الا اللہ زور سے پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
ہوگا، عشق سے پڑھنا ہوگا. میں نے گزارش کی تھی عشق کا، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں میرے دوستو. دل و نگاہ سے لا الہ پڑھے. لا الہ جزاک اللہ. اللہ آپ کے اس عشق و محبت والی کلمہ الہ کلمہ توحید کو اللہ قبول کرے. اے پروردگار عالم، تیرے ذات و صفات کا واسطہ، اسماء الحسنہ کا واسطہ، کشمیر کے مظلوم ماں بہنوں یتیم بیٹیوں کا واسطہ، شہداء کے خون کا واسطہ، شہداء کربلا و بدر کا واسطہ، اے اللہ ہماری کشمیر مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. اور اس کی قوم کو پارا پارا کر دے اللہ، ملکوں میں تقسیم کر دے. ان کا ظلم تو بہت بڑھ چکا ہے، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. ہماری مسلمان بہن بہنیں فریاد کر رہی ہے. اے اللہ تجھے پتا ہے، پروردگارا ان کی حاجتوں کو منظور فرما، آزادی نصیب کر دے. جتنے شہداء ہیں ان کے درجات بلند فرما. جن لوگوں نے خلوص سے اس جلوس کا اہتمام کیا ہے ان سب کی نیک خواہشات کو پوری فرما. پاکستان کو استحکام عطا فرما. پاکستان کو ہندوستان کے مقابلے میں ہر جگہ پر فتح و نصرت عطا فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے جناب مولانا عبدالسلام صاحب جو آج کے دن کے حوالے سے خطاب کر رہے ہیں. آخر میں مولانا محمد اسحاق ڈپٹی کمشنر کے خطاب سے پہلے مولانا محمد اسحاق خطیب امام جامع مسجد اہل حدیث آپ آئیں اور 3 منٹ میں اپنا اظہار خیال کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. صاحب صدر، ڈپٹی کمشنر صاحب، علماء کرام، افسران صاحب اور میرے عزیز طلباء، بھائیوں، دوستوں، میں آپ لوگوں کے سامنے صرف ایک آیت اور ایک حدیث بیان کر کے اپنی معروضات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو طاقتور، بہادر، شجاعت، دلیری اور ہر قسم کی جو طاقت اس کو استعمال کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو طاقتور ہونے کی ضرورت ہے، اور اسی کا تعلیم جو اسلام نے دیا ہے ہم کو. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اور ہر ایک میں خیر موجود ہے، کمزور میں بھی اور طاقتور میں بھی. لیکن اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ طاقتور مومن پسند ہے.
جو میں نے آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جاہد الکفار، جاہد الذین، یا ایھا الذین آمنو جاہد الذین، جاہد الکفار، کفار الذین، یعنی اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے مومنوں، تم اپنے جو پاس جو کافر ہیں، نزدیکی کافر، ان سے جہاد کرو، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور تم میں چاہیے کہ سختی آ جائے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی ہمدردی متقین کے ساتھ ہے۔ تو ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند وإصابت تكون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، مسند احمد۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یعنی دو جماعتیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائیں گے، رہائی فرمائیں گے۔ ایک گروہ ہندوستان کے ساتھ لڑائی کریں گے، جہاد کریں گے، جنگ کریں گے، اور ایک گروہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جو یعنی قرب قیامت تشریف لائیں گے، اس کے ساتھ مل کر یہودیوں سے لڑیں گے۔ یہ دو گروہ کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا تغمہ دے دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جہاں پر ہم مظلوم ہیں، جہاں پر ہم مقہور ہیں، جہاں پر ہم مسلمان مجبور ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے علم جہاد کو بلند کرنے کے لیے تعلیم دیا ہے ہمیں۔ جہاد کا راستہ ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مسلمانوں کو تحفظ پہنچا سکتے ہیں، اور اسلامی سلطنتوں اور مملکتوں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، اور اپنی مساجد، مدارس اور اپنے جو مسلمانوں کی مال اور اس کی عزت آبرو، ہر ایک کی حفاظت جو ہے وہ جہاد کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ لہذا مسلمان بھائیوں کو، مسلمان مرد و زن کو جہاد کا جو سوچ ہے وہ رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو جہاد کبھی نہیں کرتا، جہاد کے بارے میں خیال نہیں رکھتا، جہاد کے بارے میں تمنا نہیں رکھتا، وہ منافق کی موت مریں گے۔ تو اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر ہمارے اندر جہادی سوچ، جہاد کی تیاری اور جہاد کا جو یعنی اس کی اہمیت ہے اس کو جاننا چاہیے، اور ہمیں جہادی ہونا چاہیے۔ جہاد ہی کی وجہ سے امریکہ ٹوٹا، اس کے ساتھ 52 ممالک جو دنیا کے اندر سپر پاور تھے وہ جہاد ہی کے بدولت ٹوٹ گیا۔ اور آج اس وقت امریکہ جو سپر پاور ہونے کا دعوے دار تھے، اللہ کے فضل و کرم سے مٹی میں مل گئے، رسوا ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے۔ ان کو ذلیل کرنے والوں نے بھی اعلان کیا ہے، ان کو رسوا کرنے والوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جہاد کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز وقت پہنچنے پر ہم تمام بھی یعنی کشمیر میں ہم جہاد کے لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہاد کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
یہ تھے مولانا محدث صاحب جو آج کے دن کے حوالے سے اظہار خیال کر رہے تھے. اب میں آخری مقرر آج کے اس ریلی اور جلسے کی میں ڈپٹی کمشنر ضلع کانچے عزت مآب شرجیل حفیظ وٹو صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب مولانا عبدالسلام صاحب, مولانا محسن صاحب, مولانا اسحاق صاحب, اس کے علاوہ تمام ہمارے ایچ او ڈیز جو ہیں اور ہمارے ساتھی بھائی اور پیارے بچوں, السلام علیکم. آج کا جو دن ہے اس کو ہم یوم سیاہ کے طور پر کیوں منا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 27 اکتوبر 1947 کو وہ آپ کہہ لیں انفارچونیٹ دن تھا جس دن بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں اتاری اور کشمیر کی جو سرزمین ہے اس پر قبضہ کر لیا. اور اس دن سے لے کر آج تک کا دن ہے وہ جو بھارت کا ناجائز تسلط ہے, ناجائز قبضہ ہے, وہ ابھی تک جاری ہے. اور جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں, جو ہمارے کشمیری مسلمان بھائی ہیں, وہ ان کی ظلم و بربریت کی چکی میں پس رہے ہیں. تو اسی نسبت سے حکومت پاکستان نے آج کے دن کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے. اور آج کی یہ جو ہم نے ریلی اور ایک چھوٹا سا جلسہ کیا ہے, اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے کشمیری بہنوں کو, بھائیوں کو یہ پیغام دیں کہ وہ ظلم اور بربریت برداشت کرنے میں تنہا نہیں ہیں, اور پورے پاکستان کے عوام, گلگت بلتستان کے عوام, ضلع کانچے کے عوام ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور جس حد تک ہماری طاقت ہے, جہاں پر ہماری استطاعت ہے, ہم آخری حد تک جا کر ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعاون جاری رکھیں گے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں یعنی کہ آج سے 1-2 دن پہلے بھارت کو پاکستان نے کرکٹ میچ میں ہرایا. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر میں انہوں نے آتش بازی کی, انہوں نے پٹاخے پھوڑے, انہوں نے یہ اس بات کا ہمیں احساس دلایا کہ اگر پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں تو ہم بھی پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا ہم اسی طرح اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.